بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بک الرسالہ کا آخری لیکچر کہ جس میں ہم نے اب تک آپ کو، اگر آپ نے یہ سنے لیکچرز تو آپ کے علم میں ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو انٹروڈیوس کیا اور پھر البیان، یعنی اللہ تعالیٰ نے دینی احکامات کس طرح سے تفصیل سے بیان کیے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا حصہ بنا کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اسٹڈی کیسے کرنی ہے، کیا کرنا چاہیے، قرآن کے زبان خاص اور عام ان چیزوں پہ ہمیں کیسے فرق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سنت، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے اپنی امت کو کیسے پہنچایا، پھیلایا۔ پھر اس کے بعد پھر روایات، جو خبر واحد یعنی کوئی اکا دکا طریقے سے جو رپورٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی ہیں، اور جس میں اسپیشلی یہ تھی کہ جس میں غلطی اور فراڈ کے کیس بھی ہوئے، تو وہ اس کی سٹڈیز آپ کر چکے ہیں کہ امام شافعی نے یہ بتایا کہ اس کے لیے کیسے آپ کو حدیث ریسرچ اس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آخری ٹاپک اجماع، قیاس، اجتہاد اور اختلاف رائے۔ اس میں آپ پچھلے تینوں لیکچرز میں اجماع، قیاس اور اجتہاد کی سٹڈیز آپ کر چکے کہ اس میں کیا کیا پہلو کس طرح سے ریسرچ کرنی ہے۔ اب یہ انسانی کام ہے، یعنی انسان نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو حکم دیا اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ اب ظاہر ہے کہ انڈیویجولی انسان نے اپنے لیے کرنا ہے، اور امام شافعی جیسے وہ گورنمنٹ کے جج تھے تو وہ اس میں باقاعدہ قانون کے اعتبار سے جو چیزیں حکومت کو جو چیزیں کرنی چاہیے تو اس کی تفصیل انہوں نے کی۔ تو آج آخری چیپٹر ہے اختلاف رائے، اور یہ آپ کا انٹرسٹڈ ٹاپک ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مذہبی اسکالرز میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تفصیل سے بتایا کہ بھی یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اور اس میں کیا غلطی ہے اور کس طرح سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹس جو خود جج تھے تو وہ امام شافعی سے سیکھ رہے تھے، تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ قدیم اور جدید اہل علم میں بعض امور میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو اس کی کیا یہ درست ہے ایسا؟ تو امام شافعی نے کہا کہ ہاں جی، اختلاف کی دو قسمیں، اس میں ایک تو حرام ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، یعنی اور دوسری جائز ہے۔ اچھا، اب یہ حرام اختلاف کیا ہے کہ یعنی آدمی کی نیت خراب ہے اور تب وہ اس میں اختلاف کرتا ہے، وہ کسی کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے یا وہ کسی کے لیے دوسرے اسکالرز کے لیے بس ان پہ لے کے اپنے فرقہ واریت کی وجہ سے وہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں تو اس پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ ناجائز اختلاف ہیں کیا؟ اب امام شافعی نے پھر بتایا کہ کیا ہے ناجائز اختلاف۔ جو بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح دلیل سے اپنی کتاب قرآن میں یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واضح طور پر بیان فرما دی ہے، تو اس میں کسی بھی شخص کے لیے اختلاف کرنا جائز نہیں۔ دوسری قسم کے معاملات وہ ہیں کہ جس میں کسی آیت یا حدیث کی مختلف ایکسپلینیشن ممکن ہے، اس میں قیاس کیا جا سکتا ہے، اور ایک توجیہ یعنی انٹرپریٹیشن یا قیاس کرنے والے عالم ایک معنی کو اختیار کر لے اور دوسرا اسکالر دوسرے معنی میں، تو اس کے بارے میں اتنا سخت موقف نہیں رکھتا جیسا کہ پہلے معاملے میں۔ ظاہر ہے قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو، سنت کو سمجھنے کے لیے انسان میں کچھ میننگ میں فرق ہو سکتا ہے، سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ نارمل ہے، یہ جائز ہے اس حد تک۔ تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس پہ دونوں قسم کے اختلاف میں فرق کو آپ واضح کر سکتے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا کہ یہ تفرقے کی برائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا، یعنی فرقہ واریت کی وجہ سے یہ جو
اختلاف پیدا ہوتے ہیں تو اصل یہی تو جرم ہے، جو برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب نے اس کے بعد فرقہ واریت کی اور ان کے پاس روشن دلیل حالانکہ آ چکی تھی، یعنی تورات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کی طرح نہ ہو جائیے گا کہ جنہوں نے روشن دلائل آنے کے باوجود فرقہ واریت اور اختلاف کیا، تو اس سے آپ نے بچنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز سمجھ میں آ گئی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، اس سے پہلے تورات میں، زبور، انجیل میں جو آ گیا، تو اس سے اختلاف کرے آدمی تو یہ ہے، اور یہ اس کے لیے پھر فرقہ واریت گروپ بنا کے آپس میں ایک دوسرے سے پھر لڑائی جھگڑے، اور آج کل تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو پھر فرقہ واریت کی وجہ سے ایک دوسرے کی مسجدیں پہلے تو الگ ہو گئیں، پھر اگلا سٹیپ ہوا کہ ایک دوسرے کی مسجدوں پہ حملے کرنے شروع کر دیا۔ اچھا، یہ اہل کتاب جو جیوز اینڈ کرسچنز، ان کے ہاں بھی ایسا ہی تھا اور مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اختلاف کی مذمت فرمائی ہے جو روشن اور واضح دلائل آ چکے ہیں۔ جہاں تک ان معاملات کا تعلق ہے جن میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، تو اس کی مثالیں میں قبلے کی تعین اور گواہی وغیرہ کے بارے میں پہلے کر چکا ہوں، تو یہ نارمل ہے۔ یعنی وہی ایک مثال جو پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھی کہ امام شافعی قبلے کی کرتے ہیں کہ بھی قبلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کعبہ ہے، تو اب کعبہ اگر آپ مسجد الحرام میں آپ بیٹھے ہیں تو سامنے تو کعبہ نظر آ رہا ہے نا، وہاں تو کوئی اختلاف کرنا بھی جائز نہیں، کین اسی طرف ہی آپ پڑھیں گے۔ لیکن آپ مکہ مکرمہ سے باہر آ جائیں، پھر آپ اور ملکوں میں چلے جائیں، تو وہاں پہ آپ ظاہر ہے کہ پوری اندازہ ہی کریں گے کہ جناب یہ ڈائریکشن ایسے ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے اختلاف ہو جائے، تو یہ اجتہاد کا معاملہ اس میں تو ہو سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ نے بھی پوچھا کہ بھی آپ کوئی مثال ایسی بیان کریں کہ جس میں ہمارے اسلاف نے اختلاف کیا ہے اور اس بارے میں اللہ کا ایسا حکم موجود ہے جس کے متعدد توجیحات ممکن ہو، کوئی ایسی آپ بات ملتی ہو کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک درست توجیہ تک پہنچ سکے۔ اب یہ اسلاف کیا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹس اسکالر بنے، وہ تو بھی ان میں اختلاف کوئی ایسا ہوا ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ ایسے معاملات بہت کم ہیں جس میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی حکم بیان ہوا ہو، یا ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے کسی حکم پر قیاس کیا گیا ہو تو اس میں اسلاف نے کوئی اختلاف کیا ہو، تو بہت ریئر کیس ہے یہ۔ اب پھر وہ اختلاف رائے کی مثال اب اسٹوڈنٹ نے مانگی، تو انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، طلاق کے کیس میں بتایا کہ طلاق یافتہ خواتین نے اپنے آپ کو دوسری شادی سے 3 دورانیے تک روکے رکھیں، یعنی یہ عدت کا پیریڈ ہے طلاق کے بعد کا کہ یہ 3 دورانی ہے۔ اب یہ دورانہ یعنی پیریڈ، 3 پیریڈ تک آپ نے رکنا ہے۔ تو پھر امام شافعی اس کی ایکسپلینیشن یہ کرتے ہیں، یہ جو لفظ قروء ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ یہ لفظ قروء سے مراد طہر یعنی پاکیزگی کا پیریڈ ہے۔ یعنی پاکیزگی کا پیریڈ خواتین میں کیا ہوتا ہے کہ جب پیریڈ ختم ہو جاتے ہیں، نہا لیتی ہیں، تو یہ ایک پاکیزہ پیریڈ جو ہے وہ ہے، یعنی جب 3 مہینے تک وہ 3 بار ایسی پاکیزہ ٹائم گزار لیں تو اب پھر طلاق امپلیمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے مثل رائے سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے بیان کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جنہوں
میں یہ سمجھتے تھے کہ قرو کا مطلب ہے خاتون کے جو پیریڈ اس کا، یعنی 3 مرتبہ پیریڈ آئے تو یہ طلاق جو ہے امپلیمنٹ ہوتی ہے، کہ عدت ختم ہوتی ہے اس پہ۔ تو اس طلاق یافتہ خاتون کے لیے اس وقت تک دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے کہ جب تک وہ تیسرے پیریڈ سے پاک ہونے کے بعد غسل نہ کر لے۔ یہ یعنی یہ ایک ہی لفظ، ایک ہی ہے قرو، لیکن اس کے معنی میں صحابہ کرام میں یہ فرق آیا۔ اچھا، میجورٹی نے تو وہی سمجھا کہ جو پاکیزگی کے 3 پیریڈ آ جائیں تو وہ ہے، اور کچھ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اس سے قرو کا مطلب ہے کہ پیریڈز 3 پیریڈز ہو جائیں تو یہ تب ہوتی ہے۔ اچھا، وہ دونوں میں آپ دیکھیں تو فرق کوئی نہیں آتا، یعنی آپ بالکل پاکیزہ ٹائم، اب خاتون آپ ہیں تو آپ خود اپنا سوچ لیں کہ آپ کو کتنے پاکیزہ دن آپ کو مہینے میں گزرتے ہیں آپ کو، تو وہ عموماً دیکھیے کہ خواتین 23 ڈیز یہی ہوتے ہیں ایک مہینے کے، تو 23 کو 3 پہ آپ ملٹیپلائی کر لیں، کتنا بنا؟ یہ بن جائیں گے اراؤنڈ 69 ڈیز بن جائیں گے۔ اچھا، اور جنہوں نے اس سے یہ پیریڈ گزرے تو اس میں آپ اگر دیکھیے تو اس میں یہ بن جائیں گے، خواتین کے یوزولی 7 دن ہوتے ہیں، تو اب یہ 7 into 3 نہیں ہوگا، وہ 21 نہیں بنے گا، بلکہ ظاہر ہے کہ وہ پیریڈ پلس پاکیزہ ٹائم اس کو لے لیں، تو اب یہ ٹوٹل آپ وہ کیلکولیٹ کر لیں تو وہ اراؤنڈ بن جاتے ہیں ملا کے اراؤنڈ 83 ڈیز اتنا آ جاتا ہے، بس اتنا سا اختلاف ہے۔ اچھا، جو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پاکیزہ ہے تو پاکیزہ کے ساتھ وہ پیریڈ کو بھی وہ ایڈ کرتی ہیں، وہ بھی کر لیں تو وہ بھی آپ ٹوٹل کر لیں تو وہ اتنا ہی 81 ڈیز، یا اور دوسری طرف 82 ڈیز، اتنا ہی فرق ہے اور کوئی خاص فرق نہیں ہے، یعنی کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ اچھا، اب یہ آپ کہیں گے کہ یہی کیوں، یہ 90 ہونے چاہیے نا، 3 مہینے ہیں تو، بلکہ اس سے زیادہ ہو، تو ایکچولی یہ پیریڈز کے یہ جو معاملات ہیں تو وہ قمری کیلنڈر سے، یعنی چاند کے کیلنڈر سے اس طرح سے کیلکولیٹ ہوتے ہیں، تو اس میں اتنے میں نے بتایا آپ کو۔ تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ دونوں نے اس میں کیا رائے پیش کی ہے، کیا بیس ہے ان کی؟ تو امام شافعی نے کہا کہ لفظ جو قرو ہے اس کا مطلب ہے دورانیہ، پیریڈز۔ اچھا، یہ پیریڈ وہ نہیں کہ جو انگلش میں ہم وہ خواتین کے پیریڈ کہتے ہیں، بلکہ فیز آپ کہہ لیں کہ فیزز، یہ فیزز ہیں قرو کا مطلب۔ تو ان کی علامت جب تک یہ پورے نہ ہو جائیں تو طلاق یافتہ خاتون دوسری شادی کے لیے تب تک ان کی عدت رہے گی، اس دوسری شادی وہ تب تک نہ کریں۔ تو جو لوگ اس دورانیہ سے اگر پیریڈ سے اگر کیلکولیٹ کریں تو ان کی رائے سے یہاں کم سے کم اوقات کا ذکر بنے گا، اور کم اوقات سے مل کے حدود مقرر کر لیں تو وہ اتنے ہی، میں نے وہی بتایا تھا، اراؤنڈ 81 ڈیز کے آس پاس بن جائیں گے۔ اچھا، اور حیض کا دورانیہ یعنی دوسرا وہ بھی فیز ہو سکتا ہے کہ جو جس میں پیریڈ چل رہے ہو تو اس سے لے تو وہ بھی اراؤنڈ کوئی 80 ڈیز کے آس پاس ہی آ جاتے ہیں، اتنے اب کر لیں نا یہ۔ تو اسی طرح 2 مہینوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے چاند نظر آنے کو حد مقرر کیا گیا، یعنی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قمری کیلنڈر سے ہی پوری کیلکولیشن ہوتی تھی۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ غالباً انہوں نے اسی رائے کو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس میں حاصل کردہ ایک لونڈی خاتون کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان سے اس وقت تک ازدواجی تعلق قائم نہ کیا جائے گا جب تک ایک مرتبہ پیریڈ آنے سے اس کا استبرا نہ ہو جائے۔ استبرا کا مطلب کہ پیریڈ ختم ہو گئے۔ تو آزاد اور لونڈی خواتین میں یہ پیریڈ ختم ہونے کا اس لیے یہ فرق اس میں کیا گیا کہ آزاد خواتین کے لیے 3 مکمل پیریڈز کے جو فیز ہیں تو وہ ہے اس میں، اور لونڈی خواتین کے لیے ایک مرتبہ ہی
پیریڈ آ جائیں پاکیزہ ہو جائیں تو ان کا لانڈی کا اسی سے ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کی خواتین ہوتی تھیں کہ جو غلام خواتین بھی ہوتی تھی مرد بھی ہوتے تھے، تو جو مالک ہوتا تھا تو وہ اصل میں پھر شوہر بن جاتا تھا غلام خاتون سے. تو یہ تھا اس زمانے کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ اس کو ختم کر دیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختم بھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 غلام آزاد کیے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جن کو جو فائنینشلی جو پوزیشن بھی آتی تو وہ ایک غلام کو پہلے تو خرید کے لیتے اور پھر ان کو آزاد کرتے تھے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تو یہ کر دیا کہ ابھی ہر غلام جو آزاد ہونا چاہے تو وہ فوراً اپنے آقا سے ایگریمنٹ کر لے، اور ایگریمنٹ ہو تو پھر کیا ہے کہ اب وہ غلام جو ہے کوئی کام کرے گا، اس سے پھر انسٹالمنٹس پے کر کے اس کی غلامی ختم ہو جائے گی. لیکن پریکٹیکلی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابھی اب غلامی کے لیے آپ خرچہ آپ خود کریں. اور اس کے لیے پھر یہ ہوتا تھا کہ غلام کا جیسے ہی بات چیت چلی اپنے آقا سے، اماؤنٹ طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے جناب آپ نے مجھے پرچیز کیا تھا تو چلے میں آپ کو یہ کر لیتا ہوں، تو وہ پھر مسجد میں اعلان کرتے تو سارے لوگ اسی وقت پیسے دے دیتے اور سارے لے کے وہ اسی دن ہی آزاد ہو جاتا ہے. اور اگر مسجد میں وہ پورے نہیں ہوئے تو خود حکومت جو ہے زکوٰۃ فنڈ میں سے ان کو آزاد کر دیتی تھی. تو یہ بات تھی اصل میں. اچھا، اسٹوڈنٹ نے یہ کہا کہ یہ تو ایک نقطہ نظر ہے جس کی آپ نے کی مثال دی ہے کہ یعنی قرآن کو سمجھنے میں یہ لفظ قرو کی وجہ سے یہ ایک فرق آ گیا. تو اور کوئی بتائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر امام شافعی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نئے چاند کے مہینوں کی نشاندہی کے لیے بنایا ہے، اور وقت کا شمار رویت ہلال سے کیا جاتا ہے. رویت ہلال آپ جانتے ہیں کہ جس کی اسپیشلی یہ رمضان اور عید کی ٹائم میں تو بہت زیادہ آپ میڈیا میں سنتے ہی اس پہ یہی. تو ہلال دن اور رات کے علاوہ ایک علامت ہے. یہ 3 دن کے بعد بھی ہو سکتے ہیں اور 29 دن کے بھی ہو سکتے ہیں. 20-30 دن کے اعداد تو چھوٹے ایام کے مجموعے سے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اگر قرو وقت کا نام ہے تو یہاں سے دن اور رات اس کے لے کے تو پھر وہ ایک دن بنے گا، یعنی دن بھی رات بھی. اور عدت کی طرح پیریڈز کی مدت کے تعین بھی دن اور رات سے ہی کیلکولیٹ ہوگا. تو وقت کسی علاقے کی حدود کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس سے پریکٹیکلی صحابہ کرام میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوا بھی تو بس 2-4 دن کا ہی فرق پڑا اور کچھ نہیں. اچھا، اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی اور کیا اور کوئی مثال دیں؟ امام شافعی نے دوسری مثال دی کہ اگر خون رحم سے باہر نکل آئے تو ظاہر ہو جائے کہ اس سے پیریڈ شروع ہو گیا، اور اگر ظاہر نہ ہو اور رحم کے اندر ہی رہ جائے تو اس کا نام طہر ہے. یعنی کہ جب وہ خون جب نہیں نکل رہا ہو تو یہ طہر ہے. طہر کا مطلب پاکیزہ پیریڈ ہے وہ. تو طہر اور قرو دونوں الفاظ کے تعلق خون کو روکنے سے ہی ہے، نہ کہ بہنے سے. تو طہر سے اگر وقت مراد لیا جائے تو عربی زبان میں اسے قرو کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اس کے تعلق خون کو روکنے سے. یعنی اصل وہی کیلکولیشن جو بن رہی ہے عدت کی وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرح کے پیریڈ شروع ہو وہاں سے وہ کیلکولیٹ کریں، یا پھر جب طہر یعنی جب وہ پیریڈ ختم ہو تو تب سے کیلکولیٹ کریں. بس یہی فرق ہے. تو اب دیکھیں بہت آیا تو 6-7 دن ہی کا فرق آئے گا اور کیا. اب اس کے لیے پھر وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بک سے وہ دیتے ہیں ایویڈنس کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان سے غلطی ہوئی تھی کہ اپنی بیوی کے حالت پیریڈ میں طلاق دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بھی آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ خاتون سے رجوع کر لیں، کیونکہ یہ
طلاق نہیں ہوئی ہے کہ اس کو کینسل کریں، اور اگر طلاق دینی ہی ہے سچ مچ، یعنی کوئی غصہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک صحیح طرح کی پراپر طریقے سے آپ طلاق کرنا ہے، تو پھر اس حالت میں طلاق دیجیے گا کہ جب وہ پیریڈ ختم ہو جائیں گے، اور ان سے پاک ہونے کے بعد ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اصول یہ رکھا، یعنی کہ جب وہ پیریڈ ختم ہوئے تو ختم ہونے کے بعد اب طلاق دینی ہے، لیکن اب آپ نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا بلکہ پھر آپ نے طلاق دینی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عدت کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے طلاق سے شروع کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، اس میں ایک وہ بڑا دلچسپ کیس مجھے یاد آ گیا، وہ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی ان کی حکومت چل رہی تھی، وہ خلیفہ تھے، تو کافی وہ اپنی وہ پلاننگ اب کر رہے تھے کہ بھی میرے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس وقت مجھے اس زندگی سے لے جانا ہے، تو اب اگلا خلیفہ جو ہے وہ کسے مقرر کریں۔ تو انہوں نے پھر اسپیشلی پورا اچھی طرح چیک کیا، تو 6 صحابہ ایسے سامنے آئے کہ جس میں لوگ جن سے محبت کرتے تھے، تو انہوں نے انہی 6 صحابہ کو اکٹھا کیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان 6 صحابہ کو کہا کہ بھی آپ 6 مل کے ڈیسیژن لیجئے گا کہ آپ آپس میں سے کس کو آپ خلیفہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت عام لوگوں نے وہ ان کو مشورہ دیا، کہنے لگے جی امیر المومنین، آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو آپ خلیفہ بنا دیں، کہ وہ معاملہ جو ہے صحیح رہے معاملہ جو ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو میں اس کو بناؤں جس کو طلاق کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو پھر میں اسے کیسے میں بنا سکتا ہوں؟ تو نہیں کیا انہوں نے۔ ہاں، یہ انہوں نے کر دیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ بڑے اچھے اسکالر پھر بن گئے تھے۔ یہ تو اس وقت نوجوانی تھی نا جس وقت انہوں نے غلطی سے طلاق ہوئی کی تھی، لیکن بعد میں تو بڑے اسکالر بنے اور بہت سی احادیث ان سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ان کو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو صرف ایک ٹائی کے طور پر یہ کیا تھا کہ اچھا اگر وہ 6 صحابہ کرام اگر اس میں سے ایک ڈیسیژن نہیں ہوئے بلکہ وہ 3 ایک طرف ہیں اور 3 ایک طرف ہے، تو پھر عبداللہ بن عمر تم ٹائی کر لینا کہ کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ لیکن اس کو پریکٹیکلی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ 4 صحابہ نے تو کر دیا تھا ایگری کہ ٹھیک ہے جی میں تو نہیں بنوں گا حکمران، تو آپ عثمان کو خلیفہ بنا دیں۔ اچھا، 2 نے کہا کہ نہیں بھی آپ میں تو نہیں بننا چاہتا، تو یہ خلیفہ علی کو بنا دیں رضی اللہ۔ یہ تھا اب دونوں میں وہ ٹائی ہوا تھا، لیکن ایک تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو پولیٹکس کے بہت بڑے اچھے اسپیشلسٹ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کا ایک ڈیسیژن کر لوں۔ تو اب 5 صحابہ کرام نے کہا کہ بالکل آپ کر لیں اس میں ڈیسیژن۔ تو اس وقت حج جو ہے وہ ختم ہوا تھا اور بہت سارے قافلے مدینہ سے گزر رہے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کام، انہوں نے کہا کہ بھی مجھے 2-3 دن دے دیں، اور ان 2-3 دن میں انہوں نے کیا کیا، مدینہ منورہ میں جو لوگ اور خواتین جو تھے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ کو کون زیادہ حکمران پسند ہے، عثمان یا علی، کون ہے؟ تو ان سے لیا۔ اچھا، یہ نوٹ کرتے گئے، اور پھر اس کے بعد جو قافلہ حاجیوں کا گزر رہا تھا ان پہ جا جا کے رک کے مردوں سے خواتین سے پوچھتے رہے، تو پھر ان کو پورا یہی رزلٹ آیا کہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ پہ زیادہ لوگوں کی محبت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے پھر لے کے باقی 5 صحابہ کرام کو یہ پورا رزلٹ بتایا اور پھر کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اب خلیفہ ہوں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کے ان سے بیعت کر لی، تو پھر اس کے بعد باقی سب نے کر لیا تھا معاملہ۔ تو اتنی وہ محبت کا ایسا معاملہ تھا۔ اچھا، اب خیر امام شافعی کی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتہن، یعنی جب تم خواتین کو طلاق دیں تو انہیں عدت شروع کرنے کے لیے طلاق دیں. یعنی یہ نہیں کہ آپ نے طلاق ابھی دیا لفظ اور ساتھ طلاق ہوگی، نہیں، بلکہ اس کے لیے وہی جو آلموسٹ 80 ڈیز گزریں گے تو تب لے جا کے طلاق ہوگی وہ. یعنی ابھی تو وہ صرف آپ نے وہ بیگم کو اعلان ہی صرف کیا ہے بس، اور کچھ نہیں. اور تب تک وہ جو آلموسٹ وہ جو 3 مہینے تک کا پیریڈ ہے تو تب تک وہ خاتون اسی گھر میں رہیں گی اور وہیں پہ وہ رہیں گی، یعنی وہ ابھی اگلی شادی نہیں کریں گی. وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عدت طہر سے شروع ہوگی، یعنی جب پیریڈ ختم ہوگا تو اس کے بعد سے شروع ہوگی. تو اگر تیسرا طہر لمبا ہو جائے، یعنی خاتون کو پیریڈ نہیں ہوئے، تو اس خاتون کے لیے اس وقت دوسری شادی کی اجازت نہیں جب تک پیریڈ نہ آ جائے. لیکن اگر خاتون پیریڈ کے آنے سے کوئی اپنی عمر یا بیماری کی وجہ سے مایوس ہو گئی کہ اب تو پیریڈ آنے ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک بوڑھی خواتین کے لیے تو ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے وہ مہینوں کے ذریعے سے کر لیں، یعنی وہ 3 مہینے پورے ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ خاتون اپنے پہلے شوہر سے نکل آئے گھر سے، پھر اگلی چاہے تو شادی کرے. آپ کہیں گے جی یہ کیا ہوتا ہے پریکٹیکل؟ پاکستان انڈیا کے کلچر میں تو نہیں ہوتا، لیکن عرب کلچر میں تھا، اور اتنا آسان تھا کہ ایک خاتون میں علیحدگی ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو ان کی عدت پوری ہونے سے پہلے ہی آفرز آنی شروع ہو جاتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو روکا کہ بھی یہ نہ کرو، جب تک عدت پورے نہ ہو تو تب تک تم کوئی پیغام نہ پہنچاؤ. یہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے روکا. پھر جب وہ ان کے پیریڈ یعنی جب ان کی عدت پوری ہو جائے پھر آپ کریں اپنی جو پیغام ہے دیں اس سے پہلے نہیں دیں. کیونکہ اس لیے کہ خاتون کی ابھی عدت پوری ہوتی تھی تو اس کے لیے 4-5 آفرز جو ہے وہ آ چکی ہوتی تھی اور ان کے لیے پھر دوسری شادی کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. اب وہ جیسے کیس ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بیگم جو وہ بیوہ ہوئی، تو اب ان کی عدت پوری ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغام دے دیا تھا اور لوگوں نے بھی دیا تھا. تو اب خاتون کو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پریفر لگے کہ وہی سب سے معقول اور وہ اچھے ہوئے، تو ان سے ہوئی. اور پھر ہوا یہ کہ اس کے مزید 3-4 سال بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی فوت ہو گئے. تو اب یہ معاملہ تھا کہ وہ خاتون کا جیسے ہی وہ پیریڈ پورا ہوا تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پیغام پہنچا دیا اور وہ آپ کو یہی پسند تھا تو پھر وہ ہو گئی شادی. لیکن ہوا یہ کہ ان کے یہاں پھر پیریڈ لمبا اس لیے لگا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیٹا ان کے پیٹ میں تھے، تو وہ بیٹا جب سامنے آ جائے گا تو تب لے جا کے اس کے بعد وہ اگلی شادی. تو اب دیکھیں تیسری شادی بھی ان کے لیے آسانی سے ہو گئی. اور پھر اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان کو پھر علی رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش کی تھی. اتنا تھا معاملہ. تو خیر جناب، یہ تو ان مثالوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ بھئی یہ اتنا سا اس میں معمولی سا فرق ہی آیا صحابہ کرام میں، کوئی بڑا فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا. اچھا، بیوہ خاتون کی عدت کی مثال، وہ اسٹوڈنٹ نے پوچھی کوئی مثال دیں جس میں علماء میں اختلاف ہوا. امام شافعی نے کہا یہ ایک اچھی زیادہ واضح مثال ہے کہ جس سے یہ کلیئر ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات ہے نا، ایک میں تو یہ ہے وہی جس کو پڑھ چکے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یعنی طلاق یافتہ خواتین اپنے آپ کو دوسری شہری شادی سے 3 قروء یعنی 3 فیزز تک روکنا ہے انہیں. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ طلاق میں، یہ فرمایا کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تمہاری خواتین میں سے جو پیریڈ آنے سے مایوس ہو گئی ہیں تو ان کے معاملے میں اگر کوئی شک ہو تو پھر عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان خواتین کے لیے کہ جنہیں ابھی پیریڈ آیا ہی نہیں. حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی بچہ سامنے آ جائے، پیدا ہو جائے سامنے، تب کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. آپ میں سے جو فوت ہو جائیں تو ان کے پیچھے ان کی بیویاں زندہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو دوسری شادی سے 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام کا نقطہ نظر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی طلاق یافتہ خواتین کو جو حاملہ ہوں تو ان کی عدت وہ وقت مقرر ہوگی کہ جب وہ بچے جنم لیں گے. اب بیوہ خاتون کے لیے عدت ویسے تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر اس سے پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو پھر ان کی عدت وہیں پہ ختم ہو گئی. یعنی پھر تو وہ اگر مثال کے طور پہ شوہر فوت ہوا ہے تو 1 مہینے بعد ہی بچہ آ گیا سامنے تو بس ٹھیک ہے، پھر تو ان کی عدت ختم اور وہ شادی کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ یہ آپشن ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دے دی تاکہ کوئی اس میں مشکلات نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ عدت کا جو پیریڈ ہے تو اس میں مقصد یہ تھا کہ یہ کلیئر ہو جائے کہ جو بچہ ہے تو وہ ہے کس کا، یعنی اس کا باپ کون ہے، بیگم کون ہے، ماں کون ہے اس کی، تو یہ ایک چیز کلیئر آ جائے سامنے، بس یہ مقصد تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بچے کی ولادت سے اس کا حمل پورا ہو جائے تو پھر وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت اللہ کے حکم کی تحت ہے. اور بیوہ خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اچھا کچھ اسکالرس کا یہ ہے کہ نہیں پھر بھی اب وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن میجورٹی میں یہی اس میں سمجھا کہ بھی اگر بچہ پہلے ہی ڈلیور ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد وہ کر سکتی ہیں. ظاہر ہے اس سے بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، آپ کہہ لیں کہ کچھ دنوں یا 1 مہینے کا ہی فرق ہوتا ہے اور کتنا ہونا. تو یہ اس طرح کے اب دیکھیں کہ یہ اختلاف بھی اگر ہوا صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا، ثابت کو مائنر سے ہی فرق ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ فرق اس میں نہیں آیا. اب ایک حدیث سے وہ پھر دلیل پیش کرتے ہیں. یہ سیدہ صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے اپنے خاوند کی وفات کے چند دن بعد ہی بچے کو جنم دیا تو ان کے ہاں ابو سنابل آئے اور وہ کہنے لگے کہ میں ابھی سے شادی کے لیے میں آپ پلیز کر لیں ایکسیپٹ اس کے لیے، آپ کی عدت تو 4 ماہ 10 دن ہے. تو صبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہی کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں اور جا کے بات کی تو ان کا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ابو سنابل نے غلط بات کہی ہے، یا یہ فرمایا کہ ایسا نہیں، تو یہ ابو سنابل نے کہا تو بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دوسری شادی اب کر سکتی ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب دیکھیے کہ کتنی آسانی سے اس زمانے میں آفر جو ہے آسانی سے ہو جاتی تھی. اب یہ ہمارا اصل میں پاکستان انڈیا کے کلچر میں جو قدیم انڈین کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بیوہ ہونے کے بعد پھر تو یہ ہوتا تھا کہ شوہر کو جب وہ اس کی لاش کو آگ میں لگاتے تھے تو وہ بیوہ خاتون بھی ساتھ ہی اس میں جمپ کر کے چلی جاتی ہیں اور وہ خود بھی فوت ہو جاتی تھی. تو یہ اصل اسی کلچر کے اثرات ہیں پاکستان انڈیا کے مسلمانوں میں ابھی تک کچھ اثرات باقی ہیں. حالانکہ دیکھیے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیسی آسان زندگی تھی، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اچھا، اسٹوڈنٹ نے اب یہ پوچھا کہ جب سنت سے کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر سنت کے خلاف کسی کے قول کو بطور دلیل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کسی ایسے اختلاف کی مثال آپ دیں کہ جس میں سنت سے کوئی بات پتہ نہ چلتی ہو لیکن قرآن کے واضح الفاظ یا اس سے استدلال میں یا جس میں قیاس کی ضرورت پڑی ہو۔ ایسا کوئی کیس آپ بتائیں نا کہ اب سنت سے بات کلیئر نہ ہو، کیونکہ ورنہ تو یہ ایسے کیس ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیس میں کر دیا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایلا کی مثال شیئر کی یہاں پہ، یہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا دیا۔ اب یہ ایلا ہے کیا؟ یہ ایک جاہلیت کی ایک امکانہ حرکت ہوتی تھی، یعنی کیا ہونا کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو شوہر نے جناب طے کیا، میں نے ایلا کر لیا کہ اب میں کبھی تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، تو وہ اس طرح کی قسم کھا لیتے تھے، اللہ کی قسم میں اب تم سے کبھی تعلق وہ نہیں رکھوں گا، ازدواجی تعلق۔ تو یہ تھا ایلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل کر لیا قرآن میں، فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں کی ازدواجی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے تو پھر ان کے لیے 4 ماہ کی لمٹ ہے، اگر وہ واپس آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کرنے کا ارادہ کیا تو پھر بے شک سننے جاننے والا اللہ ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں پھر اس کا مطلب ہے پھر رزلٹ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے، یعنی اگر غلط حرکت کی تو سزا بھی اللہ نے دینی ہے، ایک طرح کی وارننگ بھی کر دی۔ تو یہ تھا، اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نئے نئے ایمان لائے تھے تو ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی تھی نا، تو کہہ بیٹھے ایلا، تو اللہ تعالیٰ کا پھر قرآن میں آ گیا جواب اس میں۔ کبھی اگر آپ ایسی قسم کھا بیٹھے ہو تو پھر 4 مہینے تک کی لمٹ ہے، 4 مہینوں کے اندر اس کو کینسل کرو، اور نہ ہو تو پھر آٹومیٹیکلی وہ طلاق ہو جائے گی، پھر معاملہ ختم تمہارا۔ تو یہ مقصد یہ تھا۔ تو یہاں پہ امام شافعی کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس میں تفصیل سے کوئی جواب نہیں آئی، اللہ کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس میں۔ اچھا، اب اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا کہ بھی ان دونوں میں آپ نے کس نقطہ نظر کو اختیار کیا اس میں؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ میری رائے ہے قسم کھانے سے طلاق لازم نہیں ہوتی، اگر خاتون اپنے حقوق کا مطالبہ کرے تو ہم 4 ماہ تک تو علیحدگی نہیں کروا سکتے، جب 4 مہینے ہوں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ ہاں جی اب طلاق دے دیں اور پھر واپس آپ آ جائیں، اس کا پھر ازدواجی تعلق قائم کر لینا واپسی کا ایک ثبوت بھی ہو سکتا ہے، یعنی 4 مہینے ہونے سے پہلے شوہر نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا تو چلو وہ جو قسم کھا بیٹھے تھے تو وہ کینسل ہوگی وہ معاملہ جو۔ تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا بھی اس کے معاملے میں آپ کی بنیاد کیا؟ ان کا کہ یہ لاجیکل بیسس پہ میں نے اس کا یہ کیا فیصلہ، یعنی قرآن مجید کی آیت کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ایز اے جج انہوں نے عدالت میں ایسے اس میں لاجیکلی اس میں سوچا۔ کوشچن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس بارے میں کوئی بات مزید کوئی ملتی ہے؟ امام شافعی نے وہ مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق نہ رکھنے کا قسم کھائیں ان کے لیے 4 ماہ کی لمٹ ہے، مہلت بس یہی ہے، یعنی آیت کی ظاہری مفہوم سے یہی نظر آتا ہے کہ 4 مہینے تک کی لمٹ ہے، 4 مہینے اگر ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا تو بس پھر ختم معاملہ، پھر خاتون انڈیپینڈنٹ ہو گئی، ان کی پھر کسی عدت کی کوئی ضرورت نہیں، اب وہ اگلی شادی وہ کر سکتی۔ تو یہ امام شافعی نے اسی کی وہ مثال جو ہے وہ انہوں نے شیئر کر دی۔ اچھا، اب اسٹوڈنٹ نے اس میں
کیا کہ کیا آیت کے سیاق و سباق میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وضاحت ہو. اس میں تو ایلا کے کیس میں امام شافعی وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے نا، اس میں اس کا ترجمہ ہی صرف دیکھ لیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کرنے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ سننے جاننے والا. تو یہ اب اس کے سیاق و سباق سے یہ پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے دونوں صورتوں کے احکام کو بغیر کسی فاصلے کے بیان کر دیا کہ یعنی یہ 4 پیریڈ تک کی جو لمٹ دی ہے، اس سے پہلے اگر رجوع کر لیا یعنی واپس وہ آگے وہ جو سارا اپنے قسم کھا بیٹھے تھے کینسل کر دی اسے تو ٹھیک ہے، بات ختم. لیکن اگر یہ نہ ہوا تو 4 مہینے ہو گئے تو پھر تو طلاق دینی ہوگی، پھر اسے لازمی ہے. تو یہ معاملہ اتنا امپورٹنٹ اس طرح سے اللہ نے کر دیا. اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جب تربیت ہو گئی یہ قرآن پاک کو پڑھ کے، تو پھر انہوں نے عمل بھی نہیں کیا، ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا. بس اس سے پہلے جو ہوا تھا تو وہی غلطیاں جو تھیں تو وہ کر بیٹھے. اچھا، اسٹوڈنٹ نے اب اسی کیس میں پوچھا کہ بھی یہ 4 ماہ سے پہلے ہی بیوی سے رجوع کر لیا، رجوع کا مطلب کینسل کر لیا اپنی قسم کو، تو پھر اسے رجوع کرنا ہی کہیں گے آپ؟ امام شافعی نے کہا کہ ہاں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پر یہ قرض ادا کرنا مجھ پہ لازم ہے، اگر آپ نے اسے وقت سے پہلے ادا کر دیا تو آپ اس سے بری ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل اسی طرح کا کیس ہے نا کہ وہ جو انہوں نے وہ کیا تھا کہ بھی یہ جو قسم کھا بیٹھے تھے 4 مہینے کی، 4 مہینے سے پہلے ہی کینسل کر دی اس قسم کو، تو بس ٹھیک ہے. پھر وہیں سے یہ کہ آ گیا کہ آپ جناب نارمل طریقے سے میاں بیوی رہیں آرام سے. اب اسٹوڈنٹ نے یہ پوچھا کہ اگر وہ شخص ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے قابل ہے تو جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا ارادے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا نا. یعنی وہ صرف یہ کہہ دیا کہ ہاں جی میں نے کینسل کر دیا تو اس سے بات تو نہیں ختم ہوگی، یعنی اب وہ ازدواجی تعلق بھی تو قائم ہو تب جا کے چلے گی نا بات. تو امام شافعی نے کہا کہ اگر وہ شخص ازدواجی تعلقات تو قائم کر لے لیکن اس خاتون سے رجوع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو کیا وہ اس ذمہ داری سے وہ بری ہو جائے گا؟ نہیں جی، پھر تو اس نے ایک اور الٹی حرکت کر دی غلط. یعنی اس میں ایک تو پہلے اعلان بھی کرے، رجوع کرے کہ جناب وہ سوری وہ جو کینسل میں قسم کھا بیٹھا تو وہ کینسل ہوئی، پھر ازدواجی تعلق قائم کرے وہ. تو اصل یہ بات ہے. اچھا، اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، پھر تو یہ اصل یہ ایک صحیح طریقہ ہے، ایک اس طرح سے ہے. اچھا، ان میں پھر ظاہر ہے اسی ایلا کے موضوع پہ آتی ہے، لیکن ظاہر ہمارے یہاں ایسا کوئی اتنا کیس ہوتے نہیں ہے تو اس پہ کیا ڈسکس کرنا ہے. اچھا، اسٹوڈنٹ نے اب یہ اس پہ پوچھا کہ یہ رائے عقل کے خلاف کیسے ہے ابھی یہ معاملہ. تو امام شافعی نے کہا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے خدا کی قسم میں کبھی تمہارے قریب نہ آؤں گا، یا یہ کہہ کہ تمہیں 4 مہینے کے لیے طلاق ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اسٹوڈنٹ جو خود جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی میں کہوں گا ہاں. اگر میں کہوں کہ ہاں، تو امام شافعی نے کہا کہ یہ 4 ماہ سے قبل ازدواجی تعلق قائم کر لیے تو پھر بتائیں وہ جو طلاق 4 مہینے کی وہ جو کہہ رہے تھے وہ کینسل ہوگی کہ نہیں؟ اسٹوڈنٹ کا کہ نہیں جی وہ تو نہیں ہوا کیونکہ جب تک وہ اس کو طلاق والے معاملہ وہ جو کہہ بیٹھا تو اس کو اب وہ کینسل کرے معاملات کو تو تب چلتی ہے نا. تو امام شافعی نے کہا کہاں پہ الہ میں اس طرح کی کیس اپ لاجیکل ایسے سوچیں یہ بیس اس میں ہوتی ہے. چلیں اب دوسرے کیس کو دیکھتے ہیں، وراثت میں باقی بچ جانے والے مال کی. امام شافعی نے ایک اور مثال شیئر کی کہ وراثت کے معاملے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا. وہ یہ تھا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مکتب فکر کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وارث کو وہ حصہ دیا جائے گا جو قرآن مجید میں مقرر کر دیا گیا. اگر یہ حصے ادا کرنے کے بعد ترکے میں سے پھر بھی کچھ بچ گیا اس میں سے، اور میت کا نہ تو کوئی عصبہ یعنی اس کے کوئی بالکل قریبی رشتہ دار نہ ہو اور نہ ہی ولا، یعنی ولا کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ایک غلام کو آزاد کیا تو اس کے ساتھ ولا کا مطلب ایک دوسرے کا وہ
फैमिली का हिस्सा बन जाता था। तो फिर वो अगर वो भी नहीं है तो फिर जो कुछ भी बाकी है तो वो फिर हुकूमत के बैतुल माल में जमा कर लिया जाएगा। यानी ज़ाहिर है कि आप पढ़े अगर सूरह निसा में, तो इसमें अल्लाह ताला ने वो बताया ना कि अभी एक साहब फौत हुए तो उनके वालिदैन जिंदा हैं, तो वालिदैन को 1/6 वो उनको देना। फिर बेगम हैं तो उनके लिए 12.5% उन्हें देना। फिर उनकी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है, सिर्फ बेटियां हैं, तो बेटियों के लिए वो अल्लाह ताला ने वो बता दिया कि 67% वो बेटियों को देना। तो अब इनको कैलकुलेट करें तो थोड़ी सी बचत हो गई। तो हजरत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि भी इसमें जो भी फिर बचत है, हाँ अगर तो उनके कोई और रिश्तेदार मतलब भाई बहन है कुछ है तो वो उनको दे, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर वो हुकूमत के बैतुल माल में आएंगे ताकि आम मुसलमानों को फला महबूब खर्च ताकि हो, ताकि लोगों की खिदमत इसमें की जाए। लेकिन दूसरे मकतबा फ़िक्र का ये नुक्ता नज़र था कि भी विरासत में जो कोई बाकी है तो इसके लिए कोई खूनी रिश्तेदारों में जो भी हो तो उनको आप दें उसमें। मसलन एक शख्स फौत हुआ, उसकी एक ही बहन बाकी है, तो कुरान के मुताबिक तो बहन को आधा हिस्सा मिलेगा ना, बाकी आधा बच गया तो फिर उसी बहन को फिर दें। तो दूसरे सहाबा किराम में ये था। तो ये देखें कैलकुलेशन इस तरह से कर लेते थे उसमें। तो ये इख्तिलाफ हुआ सहाबा किराम में, तो ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं, यानी इतना ही आया कि नहीं जनाब वो जो बहन थी उन्हीं को दे दे। लेकिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं उससे फिर हुकूमत के फंड में जो है करें ताकि लोगों की खिदमत में आए वो। अच्छा, स्टूडेंट ने कहा कि आप बाकी बच जाने वाली रकम को भी वारसों में तकसीम क्यों नहीं करते? इमाम शाफी ने कहा कि अल्लाह ताला ने उसके लिए अखज़ कर दिया ना उसमें। कहा जी वो आप ज़रा बताएं कुरान में कहाँ है वो? तो फिर इमाम शाफी ने सूरत निसा की वो जो आखिरी आयत है उसमें ये बता दिया कि इनिम्रुउन हलका लैसा वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुवा यरिसुहा इल्लम यकुन लहा वलद। अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उसकी औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो तो इसके लिए तरके का हाफ हिस्सा है, और अगर बहन बे औलाद फौत हो जाए तो भाई उसका वारिस बन जाएगा कि अपनी औलाद की जगह फिर उसकी भाई या बहन जो भी है वो बन जाएगी। और ये भी है वह इनकानु इख्वतन रिजाला व निसाअन फलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर इस मैयत के कई भाई बहन हो तो मर्द का हिस्सा खवातीन के हिस्से से दुगना होगा। तो ये भी है उसमें, यानी ये बिल्कुल वही कि जैसे आपका बेटा और बेटियां हैं उसमें, तो उसमें अल्लाह ताला ने भी बताया कि भी आप वो बेटों के डबल आएगा उनका हिस्सा। और अगर दोनों ही नहीं है, बेटा बेटी कोई भी नहीं है, तो फिर वही हैसियत भाई बहन बन जाएंगे, तो उस लिहाज से उनमें डिवाइड ऐसे हो जाएगा। अल्लाह ताला का हुक्म है कि बहन खा अकेली हो या इसके साथ भाई भी वारिस में शरीक हो तो दोनों हिस्सों में बहन का हिस्सा भाई के बराबर नहीं होगा। यानी फिर क्या होगा कि मिरास में निस्फ का हिस्सा मिलेगा। अब आपकी राय के मुताबिक अगर एक शख्स मर जाए और उसकी एक ही बहन हो तो फिर कानून विरासत के तहत 50% तो उसको बहन को मिल जाएगा, और इसके अलावा बाकी जो बचेगी अमाउंट जो है तो इसमें फिर आपने इसे पूरा तरका दे दिया। यानी अगर अल्लाह ताला ने इसका हिस्सा अकेले या भाइयों से मिलकर निस्फ मुकर्रर किया हो, अगर तो भाई बहन दोनों हो तो फिर तो 100% सब हो जाएगा ना उसमें डिवाइड, लेकिन सिर्फ अकेली एक ही बहन हो तो फिर 50% उनमें तो फिर उसमें एक बैलेंस रह जाता है। तो ये उसके लिए वो डिस्कशन थी। अच्छा, स्टूडेंट ने मजीद ये देखते हैं क्वेश्चन, ये कहा कि हुक्मरान या जज की जाती सवाबदेद का मामला नहीं है, ये हम इसे खूनी रिश्तेदार होने की
باعث یہ دے رہے ہیں، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وراثت کا حصہ ہے، اس نے کہا ہاں جی پھر تو ہے ایسا، تو امام شافعی نے کہا کہ پھر آپ اسے وراثت میں سے وہ حصہ دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 50% کہا تھا اکیلی بہن ہے تو بھی اس لیے پھر اسی پہ آپ عمل ایسے کریں نا. یعنی اب دیکھیں قرآن پاک کو سمجھنے میں جو اختلاف ہو جاتا تو اس کی ایک یہ مثال ہے. تو یہ دیکھیے وراثت کے کیس میں جو ایک یہ ڈسکشن یہ اس میں اور رشتہ داری کے اور اس کے معاملات میں. اچھا اگلا ایک اور کیس دیکھتے ہیں دادا کی موجودگی میں بہن بھائیوں کی وراثت کا. اب یہ کیس ہے، یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ دادا کی وراثت کے بارے میں اختلاف ہے. یعنی اصل کیس کیا کہ آدمی فوت ہوا، اس کے بچے نہیں ہیں لیکن اس کے والد بھی نہیں ہے لیکن دادا جی زندہ ہے وہ ہے، اور ان کی بھائی بہن بھی ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے پھر امام شافعی نے بتایا کہ اس میں اختلاف صحابہ کرام میں بھی رہا ہے کہ جیسے سیدنا زید، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بھی دادا کی موجودگی میں بہن بھائیوں کو حصہ ملے گا، اور دادا کو اچھا دوسرے صحابہ کرام جیسے ابو بکر صدیق، ابن عباس، عائشہ، ابن زبیر اور عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دادا والد کی طرح ہوگا، اس کی موجودگی میں پھر بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا بلکہ دادا کو ملے گا. یعنی اصل اصول تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے اور آپ کے والد زندہ ہیں تو والد کو ہی وہ وراثت مل جائے گی، والد والدہ انہیں ملے گی. تو اگر والد والدہ فوت ہو چکے ہیں اور لیکن دادا زندہ ہیں تو پھر ان کو دیں گے. تو یہ اب ظاہر ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ بھی امپلیکیشن کو اس طرح سے انہوں نے سمجھا صحابہ کرام نے. تو آپ کہیں گے یار یہ اس طرح کے کیس کب ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں بہت ریئر ہوتے ہیں، عربوں میں ہوتے ہیں. تو ان کی ماشاءاللہ عمر بڑی پائی ہوتی تھی، یعنی اب اراؤنڈ آپ کہیں کہ 80 90 100 ایئرس کی ایج کے ہوتے تھے بزرگ. اور بیچ میں سے یہ ہوتا، اب ظاہر ہے کہ جنگیں بھی ہوتی تھی تو بیچ میں بیٹا فوت ہو گیا تو وہ پوتا، اب وہ پوتا فوت ہوا ہے تو وہ دادے کو وراثت چل جاتی تھی ان کے. اس لیے یہ سارے کیسز اس لیے اس زمانے میں ہوئے. تو اس مزید ڈسکشن کو آپ فردر اس میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی امام شافعی نے اور ان کے اسٹوڈنٹ وہ بھی جج تھے تو انہوں نے اس طرح سے ایک یہ پوری آپس میں جو وراثت کی اس کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ اس میں کیا. اچھا امام شافعی نے ایک اور دلچسپ اس میں کیس کیا کہ ایک شخص مر جائے اور اس کی وارث اس کے بیٹے اور باپ ہیں تو اس میں وراثت کیا ہوگی؟ تو پھر اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی پھر بیٹوں کا حصہ 5/6 اور والد کا حصہ 1/6 ہی ہوگا. امام شافعی کہتے ہیں اگر آپ کی رائے میں بیٹے کا حصہ باپ کی نسبت زیادہ ہوگا تو اس بیسس پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھائی میت کی باپ کا بیٹا ہے تو پھر دادا جو ہے نا وہ بھی تو میت کے باپ کا باپ ہے تو ان کا حصہ بھی پھر دادا کا وہی بننا چاہیے. اچھا وہ پریکٹیکلی یہ کیس بڑا دلچسپ آیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کہ بھی ایک صاحب جو فوت ہوئے تو ان کے والدین تو فوت ہو چکے تھے لیکن ان کی دادی زندہ تھی تو دادی پہنچ گئی مقدمے میں کہ آپ بتائیں جی میرا اس میں کچھ ملے گا. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی پہ اجتہاد یہی کیا تھا کہ جو ان کی والد کو جو ملنا تھا یہی 1/6 یعنی یہ کہ 16.67% تو یہ حصہ ان کی دادی کو پھر ملے گا اس لیے کہ والد تو فوت ہو گئے نا تو ان کو ملے گا ان کا حصہ. تو اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ پھر اگر والدہ فوت ہوئی ہیں لیکن نانی زندہ تو پھر بالکل وہی اصول آئے گا کہ جو آپ نے والدہ کو جو وراثت میں جو دینا تھا والدہ تو فوت ہو گئی لیکن نانی زندہ ان کو دیں. سیم وہی اسی طرح سے یہ آتا ہے معاملہ. تو دیکھیں اختلاف کا بیسیکلی سمجھنے کی مثال ہے. تو اب اسٹوڈنٹ نے پھر یہ پوچھا کہ جناب صحابہ کرام کی مختلف نقطہ نظر یہ جو آئے ہیں جو آپ نے مثالیں اس میں شیئر کی ہیں تو اس میں اب آپ کیا کریں گے؟
تو امام شافعی نے کہا کہ اس نقطۂ نظر کا اختیار یہ ہم کریں گے کہ کتاب اللہ کی کتاب، سنت، اور پھر اجماع کا مطلب کہ بالکل 100% ایگری ہوا ہو اگلی جنریشن میں، یا قیاس کی بیسس پہ پھر یہ صحیح ہوگا. یعنی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہے، تو پھر کس صحابی کی کس دلیل کو کیسے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے. اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ایک صحابی کا نقطہ نظر موجود ہے اور اس کے حق میں اس کے خلاف کوئی بات محفوظ نہیں ہے، یعنی کسی اور صحابی کی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس میں ایک فیصلہ کیسے کر سکیں گے اسے. امام شافعی کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب اور ثابت شدہ سنت میں کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن ایک صحابی کی اس میں بات کو قبول کر لیتے ہیں لیکن دوسری کی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اس میں. اب ظاہر اس کے لیے پھر لاجیکل بیسس پہ ہی ہم ان کو سوچتے ہیں اس میں. تو اسٹوڈنٹ نے کہا کیا آپ ان کی کس رائے کو قبول کرتے ہیں؟ تو امام شافعی نے کہا میں ایک صحابی کی رائے کو اس صورت میں قبول کروں گا کہ جب اس بارے میں کتاب و سنت یا اجماع میں کوئی آپس میں کوئی ایک دلیل کے ساتھ کوئی فیصلہ آ جائے. اگر صحابی کی رائے قیاس کے ساتھ پائی جائے تو پھر اس کا زیادہ ایک مضبوط ان کی دلیل آ جاتی ہے. یعنی بیسیکلی اصول کیا ہے کہ جس کی دلیل مضبوط ہے تو ویسے آئے. اچھا، اب اسٹوڈنٹ نے اجماع اور قیاس کے بارے میں کوشچن کیے کہ جناب یہ بحیثیت جج آپ نے کتاب و سنت پہ جو فیصلے کیے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے اجماع اور قیاس کے بھی کیے ہیں، تو آپ نے کس بنیاد پر ان کو کتاب و سنت کے برابر لا کر کھڑا کر دیا؟ امام شافعی نے کہا کہ اگر میں نے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ ان دونوں یعنی اجماع اور قیاس کے بنیاد عدالت میں جو فیصلے سنائے ہیں، لیکن اجماع اور قیاس سے نتائج اخذ کرنے کی بنیاد مختلف ہے. ظاہر ہے کہ اجماع کا مطلب جو 100% ایگری ہوا ہو اسکالرز میں، اور قیاس یہ ہے کہ آپ نے لاجیکلی ملتی جلتی چیزوں کو ملا کے وہ اس کا کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے برابر تو نہیں ہوگا نا، لیکن ایک ریسرچر کی یا جج کی یہ ایک جسٹس کی بیسس پہ انہوں نے ایک فیصلہ اس میں کر لیا ہے. تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ مختلف بنیادوں پر کوئی ایک ہی فیصلہ آپ دے دیں. امام شافعی کہتے ہیں ہاں جی، ہم کتاب اور اسی سنت جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق رائے ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ان کی بنیاد پہ ہی فیصلے کرتے ہیں. اس کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظاہری اور پوشیدہ معلومات کی بنیاد پر عین حق بات کے مطابق فیصلہ دیا. ہم اس سنت کے بنیاد پر بھی فیصلہ دیتے ہیں جو انفرادی ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے. یعنی جو انفرادی ذرائع وہ ہیں کہ جو احادیث میں جو چیز آئی ہے جس پر لوگوں کا اتفاق نہیں ہے، لیکن میں اس پہ پھر اسی بیس پہ کسی حدیث کی بیس پہ میں پھر فیصلہ کرتا ہوں. اور اس معاملے میں ہم صرف ظاہری طور پر میسر معلومات کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے حدیث کے اندر کوئی غلطی بھی ہوئی ہو، لیکن ٹھیک ہے اب ہمارے سامنے جو آ گیا اور وہ لاجیکل درست وہ حدیث ہے تو ہم اسی کی بیس پہ پھر فیصلے کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم اجماع اور قیاس کے کیس میں یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت کمزور ذریعہ ہے، یہ ضرورت کی تحت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آیت یا حدیث میں کوئی اس میں کوئی موجود نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب، تو پھر قیاس کرنا درست نہیں ہے. پھر اس کے لیے تیمم حالت سفر میں پانی نہ ملنے کی صورت میں جیسے ہوتا ہے کہ اب پانی اگر نہ ہو پورے سفر میں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وضو نہیں آپ کر سکتے، تیمم ہی کریں گے، لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے. تو یہی ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں اسی بیس پہ ہم پہ کرتے ہیں. تو امام شافعی کے پھر جو اسٹوڈنٹ نے ان سے کہا کوئی مثال تو اب دیں. امام شافعی نے کہا جی ٹھیک ہے، میں عدالت میں ایک شخص کی خلاف کوئی فیصلہ اپنے معلومات یا اس شخص کی اقرار کی بنیاد پر دیتا ہوں کہ جو اس پر جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ درست ہے یا نہیں. اگر میرے پاس معلومات نہیں ہے یا پھر وہ شخص اقرار نہیں کر رہا تو فیصلہ دو گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر دیا جائے گا. وہ دونوں غلطی بھی کر سکتے ہیں یا غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے میری ذاتی معلومات یا اس شخص کا اقرار گواہوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے. مثال کے طور پر ایک
شخص نے آ کے وہ مقدمہ کیا کہ جناب مسٹر اے سے میں نے ان کو قرض دیا ہوا تھا، تو یہ جناب $1 ملین انہوں نے مجھے دینے ہیں واپس. تو اب امام شافعی بھی کہتے ہیں اس کے لیے پھر جس آدمی مسٹر اے کو بلائیں گے عدالت میں پوچھیں گے ہاں جی آپ پہ یہ 1 ملین کا آپ پہ قرض ہوا ہوا ہے تو آپ نے وہ پے کریں گے. اگلا اگر مان جاتا ہے تو بات ختم نا، پھر تو جج کے لیے کوئی کسی ججمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، پھر اب آپ دیں ان کو واپس اب پیسے. لیکن وہ کہتا کہ نہیں سر میں نے قرض لیا تھا لیکن میں دے چکا ہوں. اور جو پہلا شخص ہے وہ بتا رہا ہے کہ نہیں جی مجھے نہیں ملے. تو پھر اختلاف ہوا، تو پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم 2 گواہ پھر لیں گے دونوں طرف سے، لے کے پھر اس کے بعد دونوں کی ڈسکشن کو لے کے دیکھیں گے کہ واقعی جناب کس کی بات درست ہے. جس نے دینے سے پیسے وہ دے بھی دیے سچ مچ کے نہیں، اور ان سب بیسس پہ ہم کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں ایک گواہ اور حلف کی بنیاد پر بھی فیصلے کرتا ہوں جو کہ 2 گواہوں میں سے کمزور بنیاد ہے. یعنی مثلا ایک شخص کے خلاف اس وقت فیصلہ دوں گا کہ جب وہ قسم کھانے سے انکار کرے اور دوسرا فریق قسم کھا کر دعویٰ دے. اب وہی مثال کے طور پر وہی کیسے کہ بندہ کہہ رہا میں نے دے دیے پیسے اور وہ اگلا کہہ رہا مجھے نہیں ملے. تو پھر اب آپ کوئی رستہ نہیں ملا، کوئی کسی طرح کوئی ایویڈنس، کسی گواہ کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو بتا سکے. تو پھر امام شافعی نے یہی کیا کہ اچھا بھائی آپ قسم کھا کر اللہ کے نام پہ قسم کھا کے بتائیں آپ نے پیسے دے دیے، وہ دے دے. اور اگلا جو ہے وہ اب قسم نہ کھائے دوسرا، تو پھر اس کا مطلب اس کی بات غلط ہے، اس کا مطلب وہ دے چکا اگلا پیسے، بات ختم. پھر اس کا جج پھر یہی فیصلہ کرے گا نا. لیکن دونوں ہی قسم کھا بیٹھے تو پھر مصیبت ہے، پھر جج جو ہے وہ مصیبت میں پھنس جائے گا. اچھا ہمارے زمانے میں تو چلو آسان ہو گیا کہ چلیں اور یہ جتنے ریٹن ڈاکومنٹس پورے آتے ہیں تو ان سب سے یہ چل جاتا ہے معاملہ. اور پھر اب آن لائن پیمنٹ سے بھی جو ہوا تو اس کے لیے اور چیزیں 10 طریقے سے چیک کرنی پڑتی ہیں کہ مثلا ایک بینک اکاؤنٹ سے نکل کے اس میں دوسرے میں آیا، اس سب کا ایویڈنس چلو بینک بھی ریکارڈ کر کے پورا وہ آ جاتا ہے وہاں سے، اور وہاں سے یہ چلے کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جناب مل گئے پیسے کے نہیں ملے. لیکن اگر بیچ میں کسی نے کوئی تیسری شکل نکل آئی، تیسرا آدمی نکل آیا، اس نے اٹھا کے وہاں سے وہ رقم کر لی تو اس نے فراڈ کر دیا، تو پھر جج یہی کہے گا پولیس کو کہ آپ اس تیسرے بندے کو پکڑیں، ڈھونڈیں اور اس کو پکڑ کے لے کے آئیں، وہ پھر پیسے لے جا کے دے گا. ظاہر ہے دیکھیں نا اس طرح کے کیس ہو سکتے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شخص محض اپنی شہرت خراب ہونے کے خوف سے قسم نہ کھا رہا ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی اتنا غیر اہم ہو کہ اس میں قسم بھی نہ کھانا چاہ رہا ہو. یعنی اماؤنٹ چلو 1 ملین نہیں ہے بلکہ صرف کوئی 10 روپے کی بات ہے، تو پھر چلو وہ قسم بھی نہیں کھائے گا، یا چلو نہیں تو نہ سی چھوڑو پر معاملے کو. تو دوسرا فریق جو قسم کھا رہا تو یہ ممکن ہے کہ ناقابل اعتماد، لالچی اور فاسق اور فاجر شخص ہو، اس کے لیے قسم کھانا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، تو وہ اس طرح کا جھوٹ قسم بھی کھا سکتا بندہ. تو اس طرح کے مسئلے اس لیے امام شافعی کہتے ہیں یہ قسم بالکل آخری کیس میں میں جا کے کرتا ہوں، کیونکہ ورنہ ادروائز کوئی بھی یہ بہت ہی کمزور قسم کا ہے یہ ایویڈنس ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اس کے علاوہ فردر یعنی کوئی تھرڈ پارٹیز کے ذریعے وہ لیتے رہے. تو جناب یہاں پہ آ کے ان کی بک جو ہے ختم ہوئی. میری ویب سائٹ میں مزید آپ فردر بکس دیکھ سکتے ہیں جس میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہو. ان میں سے کئی بکس پہ لیکچرز بھی ریکارڈ کر چکا ہوا اور کچھ ابھی باقی ہیں تو وہ بھی ابھی انشاءاللہ کچھ عرصے میں کر دوں گا. تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آ رہے ہوں تو آپ بلا تکلف آپ ای میل کر دیجئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل شروع میں ہی میں نے یہ ایڈریس دیا ہوا تو اس میں آپ کریں تاکہ ایکسپلین کر سکوں. تو یہ جناب امام شافعی کا رسالہ یہاں پہ ختم ہو گیا. تو جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.